بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ممتاز طارق بکری گال دے نال حاضر ہاں امید کرنا سارے ٹھیک ٹھاک ہو اساں کال تو ویڈیو پیش کی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اصحاب مبارک دے متعلق صحابی کہیں کو آکھیا ویندے انہاں دی شان کیا ہے فضیلت کیا ہے قرآن و حدیث دی روشنی ایک وقت دسیا ہے اج میں تو کچھ ایسے ایمان افروز واقعات سنوے نا جنہیں کو سن کریں شاید تو بھی دل رکھے کہ صحیح میں ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جڑے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محفل وچ بیٹھے ہیں آپ نے جڑا کرتا پاتا ہوا انہیں بٹن کا نام کانٹے گول کریں آپ انہیں کانٹے دے نال ان کو پھسائی ہو دیان بند کی دی ہو دیان تے انکساری اور عاجزی دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضر تھا کہ حضور اکرم میں کو اللہ نے بھیجے حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھو اے سادگی اے فقیری اندے اوتے صادق نے راضی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھے کہ ابو بکر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ دے پہن کہ اے جرا فقر ہے جری سادگی ہے اندے تو صادق اوتے راضی ہی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ پوچھن دی گال ہے میں اپنے اللہ پاک دے اوتے ہر حال دے وچ راضی ہوں میں کو کوئی گلہ کہنے یہ سن کے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی خوش تھا حسن تساں آپ سمجھ سکدو ایک جنگ آئی انگلے مسلمان دے حالات ٹھیک کہنا غربت آئی پریشانی آئی ساز و سامان نہ ہے جنگ دا آپ سارے اصحاب کو کٹھا کر کریں ترغیب دینے بیٹھن کے مال خرچ کرو اساں اے جڑے مارکے دے اوتے جنگ دے اوتے وینے پیوں ایندے وچ اپنا حصہ لو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے انہیں اٹھی کہا کہ میں 100 اٹھ دینا انہیں پلان دینا انہیں دا ساز و سامان نہیں دینا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولا ترغیب دا آکھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولا اٹھی کھڑا کسی میں 200 اٹھ دے سا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ترغیب دینے کی کوشش کی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھی کھڑا انہیں فرمایا سی میں 300 اٹھ دے سا پلان سمیت دے سا ساز و سامان انہیں دا دے سا سارا اے ہا جذبہ ایثار ایک دیمار اپنے اصحاب کو پریشان دے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھے کہ یا رسول پریشان کیوں ہو انہیں عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اساں اصحاب دے وچوں اساں دوستوں دے وچوں کچھ دوست امیر ہیں مالی لحاظ نال مستحکم وہ اپنا مال خرچ کر کے نیکیاں کماوے نا اساں غریب ہوں اساں مالدار ہوں مال خرچ کر کے نیکی کی نما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تو ایک گال دسنا ایندے تے عمل کرے سو تساں سارے نے اگوں تھی وسو انہیں پوچھا سی کیا ہر نماز دے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھو 33 دفعہ الحمدللہ پڑھو 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھو یہ جڑے مالدار لوگ ہیں انہیں نے تساں نیکی اگوں نکل وسو اما عائشہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کریں گے کہ ایک دیمار گھر بیٹھے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماہن بارہ کو 2 بندے تکرار کرنے پہن تکرار ودتی گئی ایون کہ آوازاں جڑے ہیں وہ گھر آون پہ گئے اندر معاملہ اصل 2 بندے دا ہا ایک بندے قرضہ گھننا بے بندے قرضہ دیونا گھننا والا دا میرا قرضہ دے دیون والا دا یار میں نہیں دے سکدا تو کچھ جب وہ کہ میں ہن گنسا وہ کہ یار چلو میں تو کچھ پیسے دینا کچھ تو مجھے معاف کر دے میں سارا قرضہ ادا کرنے دے توفیق کہنے مگوں وہ بندہ چیخ کے آدھے مگو اللہ دی قسم میں تو کوئی 1 درہم دینار ہی نہ چھوڑے سا میں سارے پیسے گنسا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھن باہر گئے اور آواز لے کے آکھنے کہ کتھا ہے وہ بندہ جرا اللہ جہاں قسمہ کھا کریں نیکی کنو مکردہ کھڑے یہ گال کرنا ہی جرا جوان جھلینا نہ پیا ہوا نکتی گیا آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیرے دے پائے گئے انہا مفہوم کیا کہیں قرضدار کو رعایت دے دیوان بہت بڑی نیکی ہے یہ وہ بندہ کون ہے جرا قسم اللہ دی چاہ کے آدھا کھڑے میں نیکی ہے نہیں کرنا وہ کسی
ان کو قرضہ معاف ہے، یہ گھر ونجے میں کو کچھ نہیں کہندا، اگر سہولت مطابق کچھ دے سکدے تو دے نہ تو میں کو معاف کیتے میں گھر ونجے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم دے ایک شہر دا محاصرہ کیتے کھڑے ہیں، گیٹ بند کر دیتے گئے، لیکن انہیں رومی شہر والے ذریعے ایک سازش بنا گیا کہ اساں وہ گیٹ کھلے سوں جڑا بازار دے نال ہے، بازار دے وچ دکاناں ہیں، مال ہے، مختلف چیزاں لاچھن، رش ہے، لوگ ہو سی، عوام ہو سی، اتھیں ہی وان کے ہر دوجی دکان دے اوتے ایک خوب روح حسینہ بلا لیتے ہیں۔ یہ گیٹ کھلے سوں، یہ گیٹ انٹر تھی سن، یہ بازار دے رونق کھووے سن، خوبصورت خواتین کو دیکھ کر ہی ٹائم ویسٹ تھی سی انہاں دا، اساں ہی دوران پچھو آ کے انہاں تے حملہ آور تھی گسوں تے بلا انہاں دے لنکس کیتھا ہن اللہ تعالیٰ نال۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلے میسج پہنچے، آپ نے حقیقت والے واسطے گیٹ کھلدا پے، تساں محل تک جلدے پیو، لیکن داخل تھی تو پہلے قرآن پاک دی ایک آیت میں تو سنوانا چاہنا ہوں، سن کے نو سورہ آل نور دی 3 آیت پڑھی نے، جن کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ یہ آیت تلاوت ہے، یہ گیٹ کھلے، ڈٹھا ہی کہیں نہیں کہ کون بیٹھے کیا بیٹھے، اتنی برق رفتاری نال اپنا محل کے پہنچن اور قبضہ کر کے دینے کہ انہیں کو اڈو پھران آوان دا موقع ہی نہیں ملیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت ہے، کیسر و کسرا گزرا ہے نا فتح کر کے دے مسلمان ہے۔ میں تو کوئی دسے نہ جولا کہ اون والے کیسر و کسرا آج دے امریکہ اور روس علی کار اپنے وقت دے سپر پاور زن۔ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو شام دا گورنر مقرر کر دیتا۔ کچھ عرصے دے بعد خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ اتنا فقر و فاقہ سبزہ کہنا ہریالی کہنا ہے بیابان ہم۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فقر و فاقے دے وچ لائف گزاری ہے، شام جائیں سرسبز زرخیز علاقے دے گورنر بنتے ہیں، کتیں دین کو دور تھی کہ عیش و عشرت تو نہیں آ گئے، ون کے انہیں کو دیکھنا چاہیے۔ خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام دے گورنر صاحب نال ملاقات تھی ہے، خواہش دا اظہار کیتے ہیں کہ میں اپنے دوست کا گھر دیکھنا چاہنا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی ہے کسی میرا گھر دیکھ کے تو کو اپنے اکھی پہنچنے پسند، میرا گھر نہ دیکھو۔ آپ نے ضد کی ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھن کر ٹر پا آبادی کرنے نکل گیا، بیابان ڈوبے نے پان۔ ہن خلیفہ دے ذہن ہے کہ کوئی گھر ہو سی، کوئی محل ہو سی، کوئی عالیشان رہائش ہو سی، لیکن سامنے نہ کوئی مکان دس دے نہ کشے دس دی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھے کہ یار میں تیرا گھر دیکھنا تو وہ کتنا کی دیکھنے؟ آپ نے فرمایا سی گھر دکھا لینا ہی جلدا پیا، ایک جھونپڑی ہے چھوٹی جہی اون دے وچ گھن گیا۔ تصور کرو شام جائیں ملک دا گورنر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھونپڑی دے اندر داخل تھا، کوئی چیز نظر نہیں آئی سوائے ایک جائے نماز ہے، بیا ایک پیالہ لا تھا جہنے وجہ آپ نے جلے ڈیٹھے سکے روٹی دے ٹکڑے پوچھے لا تھے ان کھاون واسطے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار رو پہ۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے عرض کی تھی اسی میں آکھیا نہ تو کو میری رہائش دیکھ کے تکلیف تھی سی، پوچھنے لائف کیویں گزرے نہ پہ تکو کہیں شاید کوئی طلب دیگر سامان طرح کتھا ہے، تمہیں زندگی گزرے نہ کیویں پہ۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے عرض کی تھی کہ صحیح زندگی آسانی نال گزرتی پئی ہے، میں کو امور سلطنت دے وچوں اتنی فرصت نہیں ملتی کہ روز تازی روٹی پکاواں۔ ایک خاتون ہے اون کو میں ہفتے دی روٹی پکوا گھنا، اگر خشک تھی ونجے تو پانی سٹ کریں تو کھندا رہنا۔ سبحان اللہ۔ شام دا گورنر
कैसर व किसरा जहीं सल्तनत दा गवर्नर फकर फाका ये है। मैं जिवें तो अगू दसाया सहाबा कराम दी शान दसण बैठे हूं बहु वक्त दरकार है। अच्छा मैं आखिर ये रिक्वेस्ट करे सा कि उन्हें लोगें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के आपको उन्हें बनावन की कोशिश की है, ख्वाहिशात की कुर्बानी दी ने, माली भी दी ने, जानी भी दी ने। क्या असा ये गल देख के सुन के उन्हें जहाँ बनने की कोशिश की है? दुआ है सकू अल्लाह साहबा कराम रिजवानुल्लाह अजमाइन दी इज्जत करन दी तौफीक देवे और असा को भी वो जहाँ कामिल मुसलमान बनने की तौफीक देवे। मेरे हक दुआ करे। वीडियो पसंद आई हुए तो लाइक करे सोचा, चैनल को सब्सक्राइब करे सोचा। अल्लाह ताला तो अपनी हिफ्ज़ व मान रखे, मैं को अपने दुनिया याद करे सो जींदे हो सू कल वाला मिल सू। इजाज़त दो, अल्लाह हाफिज़।